بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بھری دنیا میں۔ آنے والے ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 13 نومبر سے لے کے 19 نومبر تک تمام بروج کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل کی۔ ایریز والوں کے لیے یہ آنے والا ہفتہ آپ نے اپنی طبیعت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے طبیعت میں بے چینی محسوس ہو، یا آپ کو جوڑوں میں درد بھی محسوس ہو سکتا ہے، اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آنے والا ہفتہ آپ نے اگر کوئی بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا ہے، یا پراپرٹی میں آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے، یا زمین و جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی بینیفیشل، کافی بہتر ثابت ہوگا۔ اگر آپ کوئی بھی نیا اسٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنی جاب کو تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے، اور پروردگار کا بھی آپ کی کافی مدد حاصل رہے گی۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں، ان کی زواجی زندگی، ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کنیکشنز بہت اسٹرانگ رہیں گے۔ تھوڑی بہت نوک جھوک گھر کے اخراجات کے حوالے سے، یا فائنینشیل حوالے سے، یا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے تھوڑی بہت نوک جھوک ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے۔ کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں برملا ہونے جا رہی ہیں، کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں، تو آپ کو لو افیئر کے معاملات میں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو ایڈمیشنز جن کے نہیں ہو رہے ہیں، یا کہیں آپ نے جا کے پڑھنا ہے وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہے، تو انشاءاللہ اس ہفتے میں آپ کو پازیٹیو رسپانسز بھی ملیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ آپ کی من پسند جگہ پر آپ کو ایڈمیشن بھی مل سکتی ہے۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت لازمی کیجیے گا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورینس کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے وہ انشاءاللہ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کوئی آپ کی دیرینہ خواہش جس پہ آپ بہت زیادہ انحصار کر رہے تھے، یا جس کی آپ کو بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی، جس کی بہت زیادہ آپ کو خواہش تھی، تو یہ دیرینہ خواہش آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ اللہ کی رضا سے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے، اور جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو تھوڑی بہت کامیابیاں مل سکتی ہیں، لیکن یہاں پر آ کر آپ نے صبر سے بھی کام لینا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو بے صبری کی طرف مائل کر رہی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب بھی کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے صبر اور استقامت سے کام لینا ہے، باقی مالک بہتر کرے گا۔ ازدواجی زندگی آپ کی بہتر رہے گی۔ آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں، اندرونی شہر ہی، جو آپ کے لیے کافی زیادہ انٹرٹیننگ ثابت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو پیرنٹس، جو ٹورینس پیرنٹس ٹینشنائز ہے، جن کو بہت زیادہ سوچ پڑ رہی ہے اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے، اور خاطر خواہ بہتری آئے گی۔ جو آپ کا من پسند ہے وہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے اسپیشلی جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے، جن کو سر میں درد رہتا ہے، وہ لازمی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا، اور اپنے پرابلمس کو، اپنے جتنے بھی آپ کے اندر کوئی بھی پرابلم چل رہی ہیں، آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کریں گے ٹائملی، تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہی کیجیے گا کہ نماز مغرب کے بعد آپ سورہ یاسین کی ایک بار تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے برج کی طرف، برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والے فطرتاً بہت ہی زیادہ سافٹ
اور بہت ہی زیادہ نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک یہ پہلو بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ آپ نے بالکل بھی جذبات سے کام نہیں لینا ہے۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ سافٹ رہیں، اپنے تمام معاملات میں آپ معتدل رہیں گے، نرم مزاجی سے کام لیں گے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اور صحت کے حوالے سے اس ہفتے آپ نے اپنے جوڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی آپ نے اپنے گھٹنوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور سیڑھیاں چڑھتے اترتے وقت اسپیشلی جو 50 سال سے بڑے افراد ہیں ان کو اپنے گھٹنوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ نہ کرے کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے جو بیرون ملک مقیم افراد ہیں ان کو ایکسپورٹ اور امپورٹ میں فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو لوہے کے مصنوعات میں جن کا کام ہے ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں، جو کہیں بہترین جگہ پر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ فائدہ مند ثابت ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی خواہش تعلیم کے حوالے سے پوری ہوگی، اور جو لو افیئر کے معاملات ہیں اس میں آپ کو پھر سے کہوں کہ میں احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کر کے چلیں گے تو چیزیں آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو، اور بالکل آپ نے اپنے خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد، یا اگر نہ ہو سکے آپ فرض نمازوں کے بعد تو بعد از نماز عشاء کی نماز کے بعد آپ ایک بار لازمی آپ سورہ کوثر کی تلاوت لازمی کیجیے گا۔ ویسے اگر آپ کر سکیں تو 30 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کیجیے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسرینس کو بہت زیادہ آپ نے محنت کیا ہے، بہت زیادہ آپ نے لگن اور کوشش کی، لیکن آپ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ملا، تو انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے میں آپ کو فائدہ بھی مل سکتا ہے، اور آپ کو آپ کی محنت کا صلہ بھی مل سکتا ہے۔ اور جو ورکنگ پیپل ہیں، اسپیشلی جو ورکنگ لیڈیز ہیں جو کام کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو کام کی جگہ پر آپ کو اپریسیشن مل سکتی ہے، آپ کو سراہا جائے گا، آپ کے کام کو بہت زیادہ سراہا جائے گا، اور آپ کو بہت زیادہ امپورٹنس ملنے لگے گی۔ اس کے علاوہ جو سیاست پہ مبنی لوگ ہیں، جو سیاست سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مقام بن جائے، آپ کو کوئی سیٹ مل جائے، یا آپ کسی درجے پہ فائز ہوں۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ اپنے بزنس کو پھیلانا چاہتے ہیں، یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، لیکن کسی پر بھی آپ نے اندھا بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ پیپر ورک کریں، اپنے تمام معاملات میں آپ نے مضبوطی سے کام کرنا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس ہفتے آپ بہت زیادہ کریٹیو رہیں گے، اور اپنے کام میں آپ کریٹیوٹی اور انٹرسٹ شو کریں گے، اور یہی وجہ ہوگا کہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور شادی شدہ افراد کا ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کنیکشنز اچھے رہیں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ ماضی کی تمام باتیں، جو تلخ یادیں ہیں، اس کو بلا کر آپ اسٹیپ فارورڈ کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو یہی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور صحت کے حوالے سے آپ نے جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ادروائز صحت آپ کی اس ہفتے بہتر رہے گی۔ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز فجر آپ نے 33 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو اس کا ورد کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد، لیوز والوں کو یہی کہوں گی میں کہ آپ جذباتی ہیں، ہر معاملات میں آپ اپنے جذبات سے کام لیتے ہیں، غصہ آپ کو بہت جلدی آتا ہے، لیکن آپ نے اس ہفتے اپنے غصے پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے، اور جذبات سے بالکل بھی کام نہیں لینا ہے۔ کوشش کیجیے گا پریکٹیکل رہیں، جذباتی نہ ہوں، اپنے تمام معاملات میں صبر سے کام لیں، تو پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کیا ہے، وہاں سے آپ کو فائدہ نہیں مل رہا ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہاں سے آپ کو بینیفٹس ملنے شروع ہو جائیں گے۔
اور جو کاروباری حضرات ہیں، جو جاب کرنے والے افراد ہیں، اگر وہ اپنے جاب کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں تو فی الحال آپ اس کو رہنے دیں. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اسی پہ توجہ دیں، اسی پہ محنت کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور پروردگار آپ کے راستے کے تمام مسائل خود بخود حل کرے گا. لیکن یہاں پہ شرط یہ ہے کہ آپ کا کنیکشن رب کریم سے جتنا بھی ہو سکے اللہ سے آپ قریب ہوں گے، روحانیت سے آپ قریب رہیں گے تو آپ کو کامیابیاں لازمی ملے گی. اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کا تعلق ان کے اسپاؤس کے ساتھ اس ہفتے یہاں پہ بھی آپ کو صبر سے کام لینا ہے، جذباتی بالکل بھی نہیں ہونا ہے، اور اپنا رویہ آپ جتنا سافٹ ہو سکے رکھیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھی تھوڑی بہت انبن ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کیسے ہینڈل کریں گے. اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلا، ویرگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ نے بالکل محنت کرنا ہے، آپ کریٹیو رہیں گے. انشاءاللہ آپ کے اندر ایک ایسی میگنیٹک پاور بھی آ سکتی ہے اس ہفتے. لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے، آپ کے کام کو سراہا جائے گا. ہو سکتا ہے وجہ بھی یہی ہوگی کہ آپ کریٹیو رہیں گے، تو اس وجہ سے آپ کا بالکل لوگوں کا آپ کی طرف اٹریکشن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس وقت آپ کو اللہ کی طرف سے بھی سپورٹ حاصل ہے، تو جتنا بھی آپ ہو سکے آپ بھی روحانیت سے قریب رہیں گے، رب کریم سے قریب رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں لازمی ملے گی. اور بزنس کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے، پراپرٹیز کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے، پراپرٹیز کی خرید و فروخت کرنی ہے تو بالکل کیجیے گا، فائدہ آپ کو ملے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آج انویسٹمنٹ کریں تو اس کے نیکسٹ ڈے کل ہی آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے. ٹائم لگتا ہے، ٹائم لگے گا، لیکن آپ کو کامیابیاں ملے گی. اور صحت کے حوالے سے اس ہفتے آپ نے اپنی ENT کا، ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اسپیشلی جن کو الرجیز کا مسئلہ رہتا ہے ان کو اس ہفتے اپنا خیال رکھنا ہے اور احتیاط کر کے چلنا ہے. اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے. کچھ چیزیں برملا ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں جو کہ آپ کے لیے پازیٹیو نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے احتیاط کر کے لازمی اپنے سٹیپس اٹھانے ہیں. اور اس کے علاوہ ہی آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد، یا اگر نہ ہو سکے ایٹ لیسٹ نماز ظہر اور عصر کے بیچ جتنا بھی آپ کو کبھی بھی ٹائم ملے، نماز ظہر اور عصر کے درمیان آپ نے 110 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 7واں برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا والوں کو اس ہفتے آپ کو اندرون ملک سفر بھی پڑ سکتی ہیں، اور وہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس سفر سے آپ بہت کچھ گین کریں. روحانی لحاظ سے یا کاروباری لحاظ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سفر میں آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اللہ نہ کرے آپ کی صحت سفر میں بگڑ بھی سکتی ہے، تو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اوور ایٹنگ کی طرف مت جائے، یا پھر بازار کی چیزوں سے آپ پرہیز کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. بزنس کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے اوور آل کافی بہتر رہے گا، اسپیشلی جن کا کاسمیٹک سے یا جن کا کوئی بوتیک ہے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اس ہفتے. اور اس کے علاوہ بچے کی شادیوں کے حوالے سے کوئی آپ کو اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، یا کوئی اہم پیش رفت بچیوں کی شادی کے حوالے سے جتنے رکاوٹیں چل رہی تھی ان میں انشاءاللہ بہتری آ سکتی ہے. شادی شدہ افراد کا تعلق ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے بہتر رہیں گے، لیکن آپ نے تیسرے پرسن کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے نہیں دینا ہے. کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے معاملات کو آپ اپنے تک محدود رکھیں، کسی کو بھی انٹرفیئر اپنی زندگی میں بالکل بھی کرنے نہ دیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے
ایک مرتبہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 8ویں برج کی طرف، برج عقرب، اسکارپینس کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے ازدواجی معاملات میں آپ کا کافی بہتر رہے گا۔ اگر جن کی ازدواجی زندگی میں رکاوٹیں چل رہی تھی وہ بہتر ہوگا، اور جو شادی شدہ جوڑے ہیں جن کو اولاد کی طرف سے بالکل کوئی خبر نہیں تھی، ان کو انشاءاللہ اولاد کی طرف سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ اور جو شادی میں رکاوٹیں چل رہی تھی، جن کی شادیاں ہو نہیں رہی تھی، ان کی انشاءاللہ شادیاں دے پائیں گے، ایٹ لیسٹ ڈیٹ کنفرم لازمی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ نے چاہا تو جن بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، جن کی منگنیوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ انشاءاللہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آپ نے اسی نیت سے صدقہ لازمی دینا ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس نیت سے، اپنی شادی کی رکاوٹ کی نیت سے آپ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی رکاوٹیں حل ہو جائیں گے۔ اور بزنس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آ رہی ہیں۔ جن کے بزنس میں کوئی بھی امپروومنٹ نہیں تھی، وہ آہستہ امپروومنٹ آنا شروع ہو جائیں گے، اور ورک پلیس میں آپ کامیاب رہیں گے۔ جو سرکاری نوکری ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں، جن کے پیسے، جن کے سیلریز رکے ہوئے تھے، وہ انشاءاللہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اوورآل آپ کے لیے ہفتہ بہتر رہے گا۔ آپ نے یہاں اس ہفتے جن کو دل کا مسئلہ ہے، جن کو سانس کی بیماری ہے، ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ادروائز صحت کے حوالے سے باقی تمام افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 9واں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیرینس والوں کے لیے یہ ہفتہ، خواتین کو اسپیشلی میں کہوں گی کہ آپ نے اپنی کمر کا، اپنی جوڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور جن خواتین کو اندرونی مسئلہ ہے، جن کی رسولی میں پرابلم ہے، وہ ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کیجیے گا۔ اور آپ نے کچن میں بھی اپنی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پانی ابالتے وقت اور دودھ ابالتے وقت آپ نے اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے۔ اور بزنس کے حوالے سے یہ ہفتہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے اپنے کاروبار میں، تو فی الحال آپ اس کو مت چھیڑیں۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں۔ کوئی بھی نیا اسٹیپ، کوئی بھی نیا قدم آپ اس ہفتے ایٹ لیسٹ تو بالکل بھی مت اٹھائیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جن بچیوں کی شادیوں میں مسئلہ ہے یا تعلیم میں مسئلہ ہے، تو اس میں بھی آپ نے جلد بازی بالکل بھی نہیں دکھانی ہے۔ ٹائم دیں، جتنا آپ ٹائم دیں گے انشاءاللہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی۔ یا پھر اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو کسی بڑے کے مشورے سے، اسپیشلی شادی کے حوالے سے، اگر آپ نے اپنے بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو اس میں جلد بازی بالکل بھی مت کریں۔ اپنے بڑوں سے مشورہ لیں، اور جو بڑے مشورہ دیتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شادی شدہ جو لوگ ہیں، ان کی ازدواجی زندگی میں تھوڑی بہت انبن ہو سکتی ہے، فائنینشیل حوالے سے، گھر کے اخراجات کے حوالے سے آپ کا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت گھر میں چک ہو جائے، لیکن انشاءاللہ آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے۔ اور اوورآل آپ کے لیے ہفتہ آپ نے احتیاط کرنا ہے، اپنے تمام معاملات میں چڑچڑا پن نہیں دکھانا ہے، نرم مزاجی سے آپ کام لیں گے تو بہتر رہے گا۔ اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حسب توفیق آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کر کے اپنے اوپر پونکے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکونز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جا سکتے ہیں، کھانا پینا، گھومنا پھرنا کر سکتے ہیں، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہو، چاہے فیملی کے ساتھ ہو۔ آپ ایک اچھا وقت گزاریں گے آنے والے ہفتے میں، لیکن آپ نے احتیاط بھی یہاں پہ کرنا ہے کہ آپ نے گیدرنگس میں اپنے دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ
گیدرنگس میں آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ احتیاط سے کرنا ہے اور بہت زیادہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے محتاط رہنا ہے کہ آپ کے الفاظ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے بھی آپ نے اوور ایٹنگ کی طرف نہیں جانا ہے، ورنہ آپ کو اسٹمک میں پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کو معدے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے بزنس کرنا ہے، اگر آپ نے پراپرٹی میں کوئی آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، تو اس میں آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، اور چاہے وہ آپ کا کوئی بھی کلوز فرینڈ ہو، ریلیٹو ہو، بھائی بھی ہو، آپ نے اپنے کاروبار میں احتیاط کرنا ہے اور بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا۔ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں، ان کی شادی شدہ زندگی اس ہفتے بہتر رہے گی، لیکن یہاں پہ بھی آپ نے ذمہ داری دکھانی ہے۔ اپنے رسپانسبلٹیز کو پہچانیں اور اپنی رسپانسبلٹیز کو، اپنی ذمہ داریوں کو آپ کوشش کیجیے گا بہتر سے انجام دیں، اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز فجر کے بعد آپ ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ سورہ لیل کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج ایکویریس، دلو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ بالکل کسی کی باتوں پہ مت آئے گا، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو۔ اگر آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف، شارٹ کٹس کی طرف ورغلا رہے ہیں تو ان کی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دے، پازیٹیوٹی کی طرف آئے اور رب کریم پہ یقین رکھے اور اسی پر اطمینان رکھے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی کامیابیاں دیتا ہے۔ نہ شارٹ کٹس کی طرف جائے، نہ کسی بھی بلیک منی کی طرف آپ مائل ہوں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور بزنس کے حوالے سے کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ بغیر پیپر ورک کے کسی پہ بھی بھروسہ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے اپنے کاروبار میں تبدیلی لانا ہے، یا آپ نے اپنی جاب کی جگہ چینج کرنی ہے، کسی اور نئی جاب کی طرف جانا ہے، تو اس میں بھی آپ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے گا۔ جذبات میں آ کر کوئی بھی غلط سٹیپ آپ کو نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور شادی شدہ افراد کا ان کا اسپاؤس کے ساتھ اس ہفتے آپ کے ریلیشنز اچھے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی اس میں کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے، کوئی بھی آپ انشاءاللہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہتر زندگی گزاریں گے۔ اس کے علاوہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور جن لڑکوں کو جاب نہیں مل رہا ہے، جن کی شادیوں میں مسئلہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے اسی نیت سے صدقہ دے، اور اسی نیت سے آپ فرض نمازوں کے بعد یا وہاب، بہت دینے والا، یا وہاب زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کیجیے گا، اور ہو سکے تو ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ 200 مرتبہ آپ یا وہاب کا ذکر کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور صحت کے حوالے سے اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کوشش کیجیے گا کہ ترش چیزوں سے آپ پرہیز کریں، اپنے ENT کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور نزلہ زکام آپ کو موسمی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد درود زیادہ سے زیادہ پڑھیے گا، اور شادی کے حوالے سے میں نے کہا کہ یا وہاب کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 12واں برج ہمارا ہے برج حوت، پائسس، زوڈیک کا آخری گھر۔ پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے آپ کی صحت بہتر رہے گی، لیکن آپ کو آپ کے باڈی میں، آپ کے جسم میں درد محسوس ہوگا، تو اس حوالے سے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا تیل سے مالش کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور آپ نے موسمی تبدیلی کی وجہ سے اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی بہت فلو، نزلہ زکام محسوس ہو، ادروائز آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جتنے بھی رکے ہوئے آپ کے بزنس میں کام تھے وہ اس میں کافی بہتری آئے گی، اور اگر کاروبار آپ اپنا تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کاروبار کو آپ پھیلانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک کہیں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ نے صبر سے کام لینا ہے، جلد بازی بالکل بھی نہیں کرنی ہے، سوچیں گے، سمجھیں گے
اور پھر کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور کسی سے بھی اس ہفتے آس اور امید لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آس اور امید پوری کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آس اور امید کسی سے مت لگائیں، اور آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے آ سکتے ہیں، لیکن وہ پیسے خرچ بھی ہو جائیں گے، بالکل آپ سیونگ نہیں کر پائیں گے۔ اور اس ہفتے صحت کے معاملات وہ تو میں بتا چکی ہوں، تھوڑی بہت آپ کو موسمی تبدیلی کی وجہ سے فلو ہو سکتا ہے۔ اور شادی شدہ جو افراد ہیں ان کے اسپاؤس کے ساتھ، آپ کا ہم سفر کے ساتھ کوئی آپ آؤٹنگ پہ جا سکتے ہیں، کھانا پینا گھومنا پھرنا آپ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے بہتر ٹائم پیریڈ ہوگا، آپ انجوائے کریں گے۔ اور بچوں کی شادی کے حوالے سے جن کو مسئلے ہیں، جن پائسس لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن آپ نے یہاں پہ اپنی شادی کے حوالے سے اپنی شادی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فرض نمازوں کے بعد یا ودودو اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہر وقت یاد رکھیے گا۔ والسلام۔